اشال، تم تو میری اچھی اور فرما بردار بیٹی ہونا۔ حالات کی نزاکت کو سمجھو بیٹا، اجازت نامے پر دستخط کر دو۔ شہویز پر پہلا حق ہمیشہ تمہارا رہے گا، میں تم سے وعدہ کرتا ہوں، مگر یہ ہمارے خاندان کی عزت کا معاملہ ہے، اس میں ضد مت کرو۔ تایا ابا وہاں کب آئے تھے، اس کا اشال کو کچھ اندازہ نہیں تھا، مگر ان کی بات پر وہ بھپری ہوئی شیرنی کی طرح دھاڑی تھی۔ نہیں تایا ابا، کبھی نہیں، خان صرف میرے ہیں، میں انہیں کسی سے بانٹ نہیں سکتی۔ آپ میرے ساتھ ایسا ظلم نہیں کر سکتے، میں سائن نہیں کروں گی، نہ ہی خان کبھی میرے ساتھ بے وفائی کر سکتے ہیں۔ کھرا جواب دے کر وہ واپس شہویز کی طرف پلٹی، جو خود کو سنبھالنے کے چکر میں بے حال ہو رہا تھا۔ خان، آپ چپ کیوں ہیں؟ بولے نہ تایا ابا کو، یہ داریا بھابھی کی ایموشنل بلیک میلنگ ہے، اگر اتنا ہی ضروری ہے ان کی شادی کرنا تو کہیں اور کسی اور سے کر دیں۔ شہویز ہی کیوں چاہیے انہیں؟ وہ تڑپتی مچلتی شہویز کے دل پر آریاں چلا رہی تھی، اسے اپنا ضبط ٹوٹتا محسوس ہو رہا تھا۔ خان، تایا ابا سے کہیں نا، میں سائن نہیں کروں گی۔ وہ مجھے کیوں کہہ رہے ہیں اس سب کے لیے؟ آپ چپ کیوں ہیں، بولتے کیوں نہیں خان؟ اشال، سائن کر دو۔ اس کی دہائیوں پر شہویز نے دل سخت کر کے یہ جملہ ادا کیا، اور پھٹی پھٹی آنکھوں والی اشال کو دیکھ کر خود بھی مٹی کی مورت بن گیا، کسی بے جان پتھر کی طرح بے حس و حرکت۔ اشال کی حالت یوں تھی جیسے طوفان آ کر چلا گیا، وہ فرش پر گرنے کے سے انداز میں بیٹھی تھی، آنسو بہاتی آنکھیں جامد سی ہو گئی۔ اس کی ساری چیخو پکار بس ایک اسی کے دم سے تو تھی، وہ ہی ہر جائی ہو گیا تو الفاظ بھی گونگے ہو گئے تھے، آواز کا دم گھٹ گیا تھا۔ سکتے کے سے عالم میں شہویز کی آنکھوں کے سامنے بنا کسی مزید احتجاج کے اشال نے سائن کر دیے تھے۔ شام ہونے تک شہویز کا نکاح داریا سے ہو چکا تھا۔ اشال شہویز کے کمرے میں اسی پوزیشن میں کسی ہارے ہوئے جواری کی طرح گھنٹوں بیٹھی رہی تھی، لٹے پٹے مسافر کی طرح اپنے غم کا سوگ مناتی۔ وہ دل کو سمجھا رہی تھی، اس کی زندگی میں انہونی ہو چکی تھی، اور اب یہ ہی سچ تھا۔ رات کا وقت تھا، شہویز دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا تھا، اسے ہنوز اسی طرح اکڑوں بیٹھے دیکھ کر اس کی جانب بڑھا، اسے سہارا دے کر اٹھا کر بستر پر بٹھایا۔ کچھ بھی کہنے کی جرأت وہ اپنے اندر نہیں پا رہا تھا، مگر اسے کچھ تو کہنا تھا، کچھ ایسا جو اشال کے صدمے، اس کی برہمی کو کم کر سکے۔ مجھے طلاق چاہیے۔ اس کے کچھ بھی کہنے سے پہلے ہی اشال بول اٹھی۔ شہویز کرنٹ کھا کر اٹھ کھڑا ہوا۔ تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے، یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ صدمے نے تمہاری حالت بری کر دی ہے، ہم کل بات کریں گے۔ شہویز نے فرار ہونا چاہا، مگر اشال کی آواز نے اس کے قدم جکڑ لیے۔ اپنی دوسری بیوی کے پاس جا رہے ہو نا شہویز خانزادہ، سنتے جاؤ۔ کسی اور عورت کے حصار سے واپسی پر اشال خانزادہ کے پاس آؤ گے تو تم کسی صورت بھی اس کے لیے قابل قبول نہیں ہوگے۔ میں تمہیں دھتکارتی ہوں شہویز خانزادہ، تم ایک بے وفا ہرجائی مرد ہو، ایسے مرد کی میری زندگی میں کوئی جگہ نہیں۔ میں ابھی اسی وقت یہ حویلی چھوڑ کر جا رہی ہوں، اور تم مجھے نہیں روک سکتے۔ اگر تم نے مجھے روکا تو میں اسی حویلی کی چھت سے کود کر جان دے دوں گی۔ تمہاری دوسری بیوی کی طرح خودکشی کا ڈرامہ نہیں کروں گی، یاد رکھنا۔ اشال، میں جانتا ہوں تم مجھ سے ناراض ہو، تمہارا حق بنتا ہے، تم جتنا چاہے غصہ کر سکتی ہو مجھ پر، لیکن پلیز اس طرح مجھے چھوڑ کر جانے کی باتیں مت کرو۔ تمہارے بغیر مجھے اپنے وجود کا تصور بھی ادھورا لگتا ہے۔ میں صرف تم سے محبت کرتا ہوں اشال، بے پناہ محبت۔ اس کی طرف بڑھ کر اس کے ہاتھ تھام کر وہ اسے اپنی چاہت کا یقین دلاتا کسی بھی قیمت پر روک لینا چاہتا تھا۔
اشال نے پوری قوت سے اس کے ہاتھ جھڑک دیے۔ ہاتھ مت لگاؤ مجھے، یہ حق تم نے اسی وقت کھو دیا تھا جب مجھ سے سائن کرنے کے لیے کہا۔ تم نے کیا سوچا تھا میں تمہارے سامنے گڑ گڑاؤں گی، اپنی محبت کی بھیک مانگوں گی؟ کبھی نہیں۔ مجھ میں بھی پٹھانوں کا غیرت مند خون ہے، بھیک مانگنا میری غیرت کبھی نہیں گوارا کرتی۔ تم نے وہی کیا جو تم چاہتے تھے، اب مجھے میری آزادی کا پرمٹ چاہیے۔